لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. یعنی اس کیفیت کو، وہ کنڈیشن، سچویشن کہ جس وقت انسان کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ جب ہمارے اوپر موت طاری کی جائے گی تو نہ ہم خود نہا سکیں گے، نہ ہم خود لباس تبدیل کر سکیں گے، نہ ہم خود خوشبو لگا سکیں گے. ان ساری چیزوں میں ہم کسی کے محتاج ہو جائیں گے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اگر ہم رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں تو یہ سیلف اسیسمنٹ کا منتھ ہے، یعنی اپنا احتساب کرنا. اب احتساب کرنے کا جو بہترین طریقہ کار ہے جو ہم نے اولیاء و صالحین سے سیکھا ہے وہ ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے خود کو اپنے باطن کے اندر مصروف کر دینا، یعنی اپنے اندر جھانکنا، اپنا ماضی دیکھنا، اپنا گریبان جھانکنا، اپنے اعمال پہ غور کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کے ذریعے اولیاء و صالحین نے یہ مشق کروائی ہے کہ مراقبے کے ذریعے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. مراقبے میں کیا چیز آتی ہے؟ مراقبے میں یہ ہے کہ آپ اپنا وقت آخرت یاد کریں، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ موت انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے. موت، الفاظ پہ غور کیجئے، موت انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے. اور اللہ کے نبی حکماً ارشاد فرماتے ہیں، یہ آرڈر ہے، یعنی ان کی طرف سے حکم ہمیں موصول ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. یعنی انجوائمنٹ جتنی بھی ہم اس عارضی زندگی کے اندر، یہ ٹمپریری جو ہماری لائف ہے، ٹمپریریلی ہم یہاں پہ جو سٹے کیے ہوئے ہیں، یہ بڑا عارضی ٹھکانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اور وہ 70 بار یاد کرتی ہے، 70 ٹائمز انسان کو یاد کرتی ہے. اب یہ چیز ہمارے اندر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار ہے اپنا باطن دیکھیں اپنے اندر جھانک کے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. اگر ہم اس وقت کو تصور کریں، جسٹ امیجن، صرف تصور کریں اس وقت کو کہ جب ہماری جان نکل رہی ہوگی تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی. قرآن نے بھی اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے. یعنی اس کیفیت کو، وہ کنڈیشن، سچویشن کہ جس وقت انسان کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے، اس کیفیت کو اگر ہم یاد کریں تو بہت سارے ہمارے گناہ تو اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں کہ ہمیں موت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہمیں اپنا وقت آخرت یاد آ جاتا ہے. پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو اتنا مضبوط جسم رکھتے ہیں، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہم شاور خود لیتے ہیں، نہاتے خود ہیں، وضو خود کرتے ہیں، فیس خود واش کرتے ہیں، ہم اپنا جو ہے ڈریس خود پہنتے ہیں. ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ جب ہمارے اوپر موت طاری کی جائے گی تو نہ ہم خود نہا سکیں گے، نہ ہم خود لباس تبدیل کر سکیں گے، نہ ہم خود خوشبو لگا سکیں گے. ان ساری چیزوں میں ہم کسی کے محتاج ہو جائیں گے. اب آج اگر ہم غور کیجئے کہ ہم نہاتے وقت پانی یوز کرتے ہیں نا، تو وہ موسم کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اگر شدید سردی ہے تو ہم گیزر یوز کرتے ہیں گرم پانی کے لیے، اگر شدید گرمی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی یوز کرتے ہیں نہانے کے لیے. لیکن آج ہم غسل دینے والے کے محتاج ہیں. لکڑی کے تختے پہ ہمیں لٹایا ہوا ہے، وہ ہمیں غسل دے رہا ہے، وہ ٹھنڈا پانی ڈالے، وہ گرم ڈالے، ہم اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، بے جان ہو چکے ہیں. اگر ہم اس وقت کو یاد کریں تو ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟
ہمیں یاد آئے کہ ہاں بھائی یہ کیفیت بھی انسان کے اوپر آتی ہے کہ اتنا مضبوط جسم رکھنے والا کیسے بے جان ہو کے لیٹا ہوا ہے، اس کی جان کہاں گئی؟ وہ وقت ہے جو انسان کو کئی بڑے بڑے گناہ جو اس کی زندگی میں عادتاً شامل ہو چکے ہیں، اس وقت کو یاد کرنے سے انسان اپنے ان گناہوں سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ انسان کو گناہوں کے معاملے میں کمزور کر دیتی ہیں یہ چیزیں جب انسان اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اور مراقبے کے ذریعے جو سب سے بڑی دولت انسان کو نصیب ہوتی ہے نا، وہ ہے تقوی کی دولت۔ انسان کی پیشانی سجدوں کے نور سے چمک جاتی ہے۔ یہی چاہت ہے، نور آن یور فیس، نور آف حیا، نور آف ایمان، نور آف تقوی، نور آف سجود، نور آف عبادہ، نور آف ذکر، نور آف ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن، نور آف درود۔ یہ ساری چیزیں انسان کی روٹین میں شامل ہو جاتی ہیں، عادتاً شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں سورس کیا یوز کیا ہے؟ سیلف اسیسمنٹ، مراقبہ، اپنے آپ کو گوشہ تنہائی میں بٹھا لینا، اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنی جو ہے ماضی کی زندگی کو دیکھنا، اپنے آنے والے مستقبل کا جو ہے وہ اس کو ترتیب دینا اکارڈنگ ٹو قرآن اور اکارڈنگ ٹو پروفٹ سیرہ، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرنا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ مراقبے سے ممکن ہے۔ مراقبے میں اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی قبر کو یاد کرنا، یہ انسان کو بھٹکے ہوئے انسان کو راہ ہدایت عطا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں، اپنی عادت میں یہ چیز شامل کریں کہ ہم مراقبہ کیا کریں، اپنے گریبان میں جھانکا کریں، تاکہ اس انداز سے ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لے آئیں۔ مراقبہ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، جس میں ہم دنیاوی مصروفیات میں اتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو انوالو کر چکے ہیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں سے جو ہے اپنی نظریں پھیر لی ہیں، پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو دوبارہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، دوبارہ اپنی لائف میں لے کر آئیں، تو ہماری بہت ساری زندگی جو شیطانی چالوں میں گر جاتی ہے، اس زندگی کو ہم کئی طرح سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔